بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے۔ کلاس 6 بیٹا، آج ہمارا اردو کا سبق نمبر 8 ہے، پرانا کوٹ۔ اپنی اپنی بک کھولیں سارے بچے، اس کا پیج نمبر ہے 39۔ نظم ہے ہماری پرانا کوٹ۔ سب سے پہلے اس کے خاص الفاظ دیکھیں گے، آپ لکھے ہوئے ہیں۔ پہلا لفظ لکھا ہوا ہے غنیمت، ٹھیک ہے، بک کے اوپر دیکھیں۔ دوسرا لفظ ہے خستہ، اس کے بعد اگلا لفظ ہے قلیل، پھر ہے جامع، پھر ہے وضع، اس کے بعد ہے نیلام، عبرت اور رنگت، چکنائی، جاڑا، ٹھیک ہے۔ دیکھیں اس کی، سب سے پہلے ہم اس کی ریڈنگ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھیں لکھا ہوا ہے، خریدا جاڑوں میں نیلام سے پرانا کوٹ، خریدا جاڑوں میں نیلام سے پرانا کوٹ، جو پھٹ کے چل نہ سکے یہ نہیں ایسا نوٹ۔ پرانی وضع کا بے حد عجیب جامہ ہے، پہن چکا اسے خود واسکو ڈے گاما ہے۔ نہ دیکھ کوہنیوں پر اس کی خستہ سامانی، پہن چکے ہیں اسے ترک اور ایرانی۔ جگہ جگہ پہ پھرا مثل مارکو پولو، یہ کوٹ کوٹوں کا لیڈر ہے اس کی جے بولو۔ بڑا بزرگ ہے یہ گو قلیل قیمت ہے، میاں بزرگوں کا سایہ بڑا غنیمت ہے۔ جو قدردان ہیں وہ جانتے ہیں قیمت کو، کہ آفتاب چرا لے گیا ہے رنگت کو۔ جگہ جگہ جو یہ دھبے ہیں اور چکنائی، پہن چکا ہے کبھی اس کو کوئی حلوائی۔ گزشتہ صدیوں کی تاریخ کا ورق ہے یہ کوٹ، خریدو اس کو کہ عبرت کا ایک سبق ہے یہ کوٹ۔ ان کے شاعر ہیں سید محمد جعفری، ٹھیک ہے بیٹا۔ اب اس کی میں ساتھ ساتھ نثر بھی کرتا جاتا ہوں۔ سب سے پہلے دیکھیں لکھا ہوا ہے، خریدا جاڑوں میں نیلام سے پرانا کوٹ، جو پھٹ کے چل نہ سکے یہ نہیں ایسا نوٹ۔ یعنی میں نے خریدا جاڑوں میں، یعنی سردیوں کے موسم میں، نیلام سے، نیلام کہتے ہیں کہ جو بول بول کر جس چیز کو بیچا جائے، کہ سردیوں کے اندر میں نے نیلام سے یعنی بول بول کر بیچنے والے سے پرانا کوٹ خریدا۔ ایسا کوٹ ہے جو پھٹ کے چل نہ سکے یہ نہیں ایسا نوٹ، یعنی یہ کوٹ ایسا نہیں ہے کہ جس طرح ایک نوٹ ہوتا ہے پیسوں کا، 10 کا، 20 کا یا 50 کا، اگر وہ پھٹ جائے تو پھر وہ نوٹ چل نہیں سکتا۔ لیکن یہ کوٹ ایسا کوٹ ہے، اگر یہ پھٹ بھی جائے تب بھی یہ چل جاتا ہے۔ پرانی وضع کا بے حد عجیب جامہ ہے، یعنی یہ پرانا ہے، ٹھیک ہے، پرانی پوشاک ہے، یعنی پرانا لباس ہے، ہاں جی، پہن چکا اسے خود واسکو ڈے گاما ہے، یعنی اتنا پرانا ہے کہ اس کے واسکو ڈے گاما خود جو ہے وہ اس کوٹ کو جو ہے وہ پہن چکا ہے۔ اب واسکو ڈے گاما کون تھا؟ یہ ایک سیاح تھا جس نے اس کوٹ کو، یعنی ایسے کوٹ پہن کر جو ہے وہ دنیا کے اندر مختلف جگہوں کی جو ہے وہ سیر کی ہے۔ اس کو سیاح کہا جاتا ہے، یعنی مختلف جگہوں کی سیر کرنے والے کو۔ نہ دیکھ کوہنیوں پر اس کی خستہ سامانی، یعنی کوہنیوں پر اس کی خستہ حالت نہ دیکھ، کیونکہ پہن چکے ہیں اسے ترک اور ایرانی، یعنی ترک کے لوگ، ترکی کے باشندے اور ایرانی، ایران کے باشندے جو ہے، ترک والے بھی اور ایران والے بھی اس کوٹ کو پہن چکے ہیں، اس لیے اس کی جو ہے وہ کوہنیوں پر اس کی جو ہے وہ خستہ سامانی ہے۔ جگہ جگہ پہ پھرا مثل مارکو پولو، جس طرح مارکو پولو ایک سیاح ہے، جس طرح وہ جگہ جگہ پر پھرا ہے، ٹھیک ہے، جگہ جگہ پر اس نے سیر کی ہے، جگہ جگہ کی اس نے سیر کی ہے، اسی طرح یہ کوٹ، ٹھیک ہے، یہ بھی جگہ جگہ پر پھرا ہے، جگہ جگہ پہ پھرا ہے مثل مارکو پولو، یعنی مارکو پولو کی طرح، مارکو پولو سیاح دان کی طرح یہ کوٹ بھی جگہ جگہ پر پھرا ہے۔ یہ کوٹ کوٹوں کا لیڈر ہے اس کی جیب بولو، یعنی یہ کوٹ جو ہے یہ کوٹوں کا کیا ہے؟ لیڈر ہے۔ لیڈر کا آپ کو پتہ ہے کس کو کہا جاتا ہے؟ رہنما۔ بڑا بزرگ ہے یہ گو قلیل قیمت، یعنی بڑا بزرگ ہے، یعنی یہ بڑا ہے لیکن اس کی قیمت جو ہے یہ قلیل ہے، کم ہے، ٹھیک ہے، اس کی قیمت جو ہے وہ
کم ہے، میاں بزرگوں کا سایہ بڑا غنیمت ہے۔ جو بزرگ ہوتا ہے، جو بزرگ لوگ ہوتے ہیں، جو بزرگ ہوتے ہیں، ان کا سایہ جو ہے وہ ہم پر غنیمت ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ان کا سایہ ہم پر غنیمت، ہمیں ان کا جو ہے وہ جاننا چاہیے۔ جو قدردان ہیں وہ جانتے ہیں قیمت کو، جو اس کی قدر کرتے ہیں، یعنی جو اس کی قدر کو پہچانتے ہیں، جانتے ہیں، وہی اس کی قیمت کو ادا کر سکتے ہیں۔ کہ آفتاب چرا لے گیا ہے رنگت کو، کہ آفتاب یعنی سورج کی وجہ سے، دھوپ کی وجہ سے اس کی رنگت جو ہے وہ خراب ہو چکی ہے۔ جگہ جگہ جو یہ دھبے ہیں اور چکنائی، یعنی جگہ جگہ پر یہ جو دھبے پڑے ہوئے ہیں چکنائی کے، پہن چکا ہے کبھی اس کو کوئی حلوائی، اس لیے کہ اس کو جو ہے وہ حلوائی یعنی مٹھائی بنانے والا یا میٹھا بنانے والا جگہ جگہ پر جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ پہن چکا ہے۔ گزشتہ صدیوں کی تاریخ کا ورق ہے یہ کوٹ، خریدو اس کو کہ عبرت کا ایک سبق ہے یہ کوٹ، ٹھیک ہے بیٹا۔ یعنی صدیوں کی تاریخ کا، یعنی جس طرح تاریخ جو ہے وہ ایک بہت پرانی گزر چکی ہوتی ہے، اس ایک تاریخی الفاظ ہوتے ہیں یا تاریخی کوئی چیز ہوتی ہے جو بہت پرانی ہوتی ہے، تو اسی طرح یہ کوٹ بھی ایک بہت پرانا اور تاریخی ہے، ٹھیک ہے۔ ان کے شاعر ہیں سید محمد جعفری، انہوں نے یہ بچوں کے لیے ایک مزاحیہ انداز کے اندر جو ہے وہ لباس یا کوٹ کی ایک نظم جو ہے وہ لکھی ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے اس کے الفاظ معنی۔ اپنی نوٹ بک کھولیں گے، ٹھیک ہے، نوٹ بک کے اوپر سب سے پہلے ہم جو ہے وہ ڈیٹ لکھیں گے، لکھی ہوئی ہے 17 جون 2020، سبق نمبر 8، اور دوسری سائڈ پہ لکھیں گے بدھ، ٹھیک ہے، اردو جماعت ششم، سبق کا نام ہے پرانا کوٹ۔ سب سے پہلے اس کے خاص الفاظ ہیں، الفاظ معنی جس کو ہم کہتے ہیں، دیکھیں پہلا لکھا ہوا غنیمت، عمدہ، کافی، ٹھیک ہے، خستہ، بدحال یا خراب، قلیل، تھوڑا یا کم، جامع، پوشاک، لباس، جامہ، پوشاک، لباس، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے وضع، شکل و صورت، وضع، شکل و صورت، نیلام، بول بول کر بیچنا، بول بول کر بیچنا، عبرت، کیا لفظ ہے عبرت، اس کا آئے گا نصیحت، کیا آئے گا نصیحت۔ پھر ہے رنگت، رنگ، رنگت یعنی رنگ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے چکنائی، تیل یا گھی، جاڑا، سردی کا موسم، آفتاب، سورج، اور مثل، مثال کی طرح، ٹھیک ہے بیٹا۔ یہ اس کے الفاظ معنی ہیں، یہ سارے آپ نے نوٹ بک کے اوپر خوش خط کر کے اچھا کر کے لکھنے ہوں گے، الفاظ بلیک سے لکھنے ہیں، اور اس کے معنی جو ہے وہ آپ نے بلو سے لکھنے ہوں گے۔ اس کے بعد ہم سوال نمبر اس کا ایک جو ہے مختصر جواب دیں۔ سوال نمبر 1 میں کہا جا رہا ہے کہ مختصر جواب دیں۔ اپنی بک کھول کے سامنے رکھیں گے، وہاں سے آپ سوال اپنے بک سے دیکھ کے لکھیں گے، اور جواب جو ہے وہ آپ یہاں سے دیکھیں گے۔ پہلا سوال ہے اس کا کہ اس نظم میں کون سی 2 تاریخی شخصیات کا ذکر آیا ہے؟ اس نظم میں کون سی 2 تاریخی شخصیات کا ذکر آیا ہے؟ دیکھیں جواب نمبر 1، اس نظم میں مارکو پولو اور واسکو ڈے گاما کا ذکر آیا ہے۔ پھر دیکھیں اس نظم میں مارکو پولو اور واسکو ڈے گاما کا ذکر آیا ہے، یہ 2 تاریخی شخصیات ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے کوٹ پر چکنائی کے دھبوں کا باعث کیا چیز ہے؟ ٹھیک ہے، کیا ہے؟ جواب نمبر 2، کیونکہ اس کوٹ کو حلوائی پہن چکا ہے، کیونکہ اس کوٹ کو حلوائی پہن چکا ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 3 ہے کوٹ کو تاریخ کا ورق کیوں کہا گیا ہے؟ جواب دیکھیں، جواب نمبر 3، کیونکہ اس نے بھی تاریخ کے گزشتہ سالوں کی طرح بہت عرصہ گزارا۔ جواب نمبر 3، کیونکہ اس نے بھی تاریخ کے گزشتہ سالوں کی طرح بہت عرصہ گزارا۔ اس کے بعد سوال نمبر 4 ہے پرانے کوٹ کو کون کون پہن چکے ہیں؟ پرانے کوٹ کو کون کون پہن چکے ہیں؟ دیکھیں جواب نمبر 4، اس کوٹ کو واسکو ڈے گاما، ترک اور ایرانی پہن چکے ہیں۔ ابھی ہم نے ریڈنگ کے اندر پڑھا ہے کہ اس کوٹ کو واسکو ڈے گاما، ترک اور ایرانی پہن چکے ہیں، ٹھیک ہے بیٹا۔ اس کے بعد سوال نمبر 2 ہے، وہ بک کے اوپر ہی کرنے والا ہے۔ سوال نمبر 2 میں کہا جا رہا ہے
کہ نظم پرانا کوٹ کو پیش نظر رکھتے ہوئے درست جواب کی نشاندہی ٹھیک سے کریں۔ سب سے پہلے لکھا ہوا ہے الف، پرانا کوٹ نیلام سے کب خریدا گیا؟ گرمیوں میں، جاڑوں میں، سردیوں میں یا بہار میں؟ تو اس کا درست آپشن ہے جاڑوں میں۔ اگر پھٹ جائے تو چل نہیں سکتا، جوتا، کوٹ، ٹائر یا نوٹ؟ نوٹ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے پرانا کوٹ کس وضع کا عجیب جامہ ہے؟ پاکستانی، پرانی، ایرانی یا جاپانی؟ ہاں جی پرانی، ٹھیک ہے، پرانی، دوسرے والا۔ اس کے بعد ہے دال، اگلے صفحے پہ آ جائیں۔ پرانا کوٹ کس کی طرح جگہ جگہ پھرا ہے؟ ابن بطوطہ، ابن انشا، مارکو پولو یا واسکو ڈے گاما؟ مارکو پولو کی طرح جو ہے وہ جگہ جگہ پر پھرا ہے۔ اس کے بعد ہے پرانے کوٹ کی رنگت کون چرا لے گیا ہے؟ آفتاب، گلاب، ماہتاب یا حالات؟ آفتاب۔ سوال نمبر 3 میں کہا جا رہا ہے کہ درج ذیل الفاظ کے معنی لکھیں۔ یہ الفاظ معنی جو ہے وہ الفاظ معنی جو میں نے کروائے ہیں اس کے ساتھ یہ سارے الفاظ معنی ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 4 ہے درج ذیل الفاظ میں سے مذکر اور مؤنث الگ الگ کریں۔ یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ اپنی لیڈ پینسل کے ذریعے اس کے اوپر لکھ لیں گے کہ کون سا مذکر ہے کون سا مؤنث ہے۔ پہلا لفظ لکھا ہوا ہے کوٹ، مذکر، پھر ہے نوٹ، مذکر، وضع مؤنث، جامع مذکر، تاریخ مؤنث، ورق مذکر، عبرت مؤنث، آفتاب مذکر اور رنگت مؤنث، چکنائی مؤنث، حلوائی مذکر، ٹھیک ہے بیٹا۔ اس کے بعد سوال نمبر 5 ہے، اس میں کہا جا رہا ہے کہ شاعری میں ہم آواز الفاظ کو قافیہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ قافیہ کہتے ہیں۔ مثلا کوٹ اور نوٹ۔ آپ اس طرح اس نظم میں سے مزید 2 ایسے ہم آواز الفاظ تلاش کر کے لکھیں۔ یہ دیکھیں ذرا، سوال نمبر 5 ہے، یہ لکھا ہوا ہے کہ پہلا لکھا ہوا ہے چکنائی، ٹھیک ہے، اس کا یعنی اس کا ہم قافیہ ہے حلوائی، چکنائی حلوائی۔ پھر ہے سمانی ایرانی، سمانی ایرانی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 7 ہے، بک پہ دیکھیں، یہ بک کے اوپر ہی حل کرنے والا ہے۔ مناسب الفاظ کی مدد سے مصرع مکمل کریں۔ خریدا جاڑوں میں ڈیش سے پرانا کوٹ نیلام سے۔ کیا گیا خالی جگہ میں؟ نیلام سے۔ اس کے بعد ہے ڈیش، صدیوں کی تاریخ کا ورق ہے یہ کوٹ، گزشتہ، ٹھیک ہے بیٹا۔ اگلا جیم ہے، نہ دیکھ کوہنیوں پر اس کی ڈیش خستہ سامانی۔ اس کے بعد اگلا دال جز ہے، پہن چکے ہیں اسے ترک اور ڈیش ایرانی، جگہ جگہ پہ پھرا مثل ڈیش مارکو پولو، پہن چکا ہے کبھی اس کو کوئی ڈیش حلوائی۔ سوال نمبر 7 میں کہا جا رہا ہے درج ذیل الفاظ کے متضاد لکھیں۔ ہاں جی، الفاظ بک سے دیکھیں، اس کے متضاد وائٹ بورڈ پہ دیکھیں۔ پہلا لفظ لکھا ہوا ہے پرانا، یہ لکھا ہوا ہے، اس کا آئے گا نیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد لفظ ہے قلیل، اس کا آئے گا کثیر، ٹھیک ہے، بڑا، چھوٹا، گزشتہ آئندہ اور خرید فروخت، ٹھیک ہے بیٹا۔ یہ سوال نمبر 7 بھی ہو گیا۔ سوال نمبر 8 جو ہے اس میں کہا جا رہا ہے درج ذیل الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں۔ یہ جملے میں آپ کو ڈائری میں دیتا ہوں، اس کو آپ فی الحال چھوڑ دیں۔ اس کے بعد اگلے صفحے پہ سوال نمبر 9 پہ آ جائیں۔ سوال نمبر 9 میں کہا جا رہا ہے جب کلام میں کسی تاریخی شخصیت یا واقعے کی طرف اشارہ کیا جائے تو اس سے تلمیح کہتے ہیں۔ اس نظم میں کون سے تلمیحات آئی ہیں وضاحت کریں۔ 2 ایسی شخصیات ہیں جس کی طرف یہ اشارہ کیا گیا، یہ آپ لیڈ پینسل کے ذریعے اس سوال کے آگے اس کا جواب لکھ لیں گے، واسکو ڈے گاما اور مارکو پولو، ٹھیک ہے، واسکو ڈے گاما اور مارکو پولو، یہ سوال نمبر 9 کا جواب ہے۔ سوال نمبر 10 سے نظم پرانا کوٹ کا خلاصہ تحریر کریں، یہ خلاصہ آپ فی الحال چھوڑ دیں۔ سوال نمبر 11 دیکھیں، مندرجہ ذیل مرکب جملوں کو سادہ جملوں میں تبدیل کریں۔ یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ نے پھر یہ خود ہی اپنی نوٹ بک کے اوپر جو ہے وہ جس دن اس سوال کا یعنی اس سوال کی ڈائری ہوگی تو یہ آپ نے کرنا ہوگا۔ یہ سنیں، پہلے لکھا ہوا ہے الف، اگرچہ وہ امیر ہے لیکن بڑا کنجوس ہے۔ اس کا جو ہے وہ درست جملہ بنے گا، وہ امیر بڑا کنجوس ہے، وہ امیر بڑا کنجوس ہے۔ اگلا ہے بے، اس کی کیا مجال جو یہاں لڑائی کرے، یہاں لڑائی کرنے کی اس کی کیا مجال، ٹھیک ہے، یہاں لڑائی کرنے کی اس کی کیا مجال ہے، یہ اس کا درست ہوگا۔
اس کے بعد جیم ہے تم نے نہیں کہا تو پھر یہ کس نے کہا. ہاں جی، اس کا درست ہے تمہارے علاوہ یہ کون کہہ سکتا ہے، تمہارے علاوہ یہ کون کہہ سکتا ہے. اس کے بعد اگلا ہے وہ کچھ ہی کہے پر مجھے یقین نہیں آتا، اس کی کسی بات پر مجھے یقین نہیں آتا. اس کا درست آئے گا اس کی کسی بات پر مجھے یقین نہیں آتا. سوال نمبر 12، کالم الف کے الفاظ کو کالم بے کے متعلقہ الفاظ سے ملائیں. یہ آپ کی بک کے اوپر ہی کرنے والے ہیں. دیکھیں پہلا لفظ لکھا ہوا ہے پرانا، اس کو ہم اسکیل کے ذریعے لیڈ پینسل کے ساتھ جو ہے وہ نیا اس کے ساتھ میچ کریں گے. لباس جامہ، آفتاب ماہتاب، مٹھائی حلوائی، ورق سبق، ورق سبق. ٹھیک ہے بیٹا، یہ سوال نمبر اس کے جو ہے وہ 12 جو آپ کی بک کے اوپر ہی آپ نے کرنا ہوگا، یہ بھی ہو چکا ہمارا. اب ہم اس کے ساتھ جو ہے وہ ایک ہمارا مضمون ہے گرامر کے اندر کہ میری پسندیدہ کتاب. ٹھیک ہے، میری پسندیدہ کتاب یعنی قرآن مجید ہے. تو اس مضمون کو بھی ہم اس سبق کے ساتھ ہی یاد بھی کریں گے، لکھیں گے بھی صحیح. یہ ہمارا جو ہے وہ اس سبق کے ساتھ اس کا بھی یہ جو ہے مضمون یہ بھی اس کا حصہ ہوگا. ذرا دیکھیں وائٹ بورڈ کے اوپر اچھی طرح سے ایک دفعہ میں پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو کوئی لفظ نہ پڑھنا آئے تو پھر اس کے لیے آپ میں آسانی ہو جائے گی. دیکھیں بیٹا لکھا ہوا ہے قرآن مجید آخری الہامی کتاب ہے جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. ہر مسلمان کی طرح یہ میری پسندیدہ کتاب ہے. یہ عربی زبان میں ہے. میں ہر روز اس کی تلاوت کرتا ہوں جس سے مجھے دلی سکون ملتا ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے بہت سے نبی اور رسول بھیجے جن پر صحیفے اور کتابیں نازل ہوئیں. ٹھیک ہے، صحیفے کیا ہوتا ہے؟ صحیفے یعنی چھوٹی کتابیں، جیسے رسالے ہوتے ہیں، چھوٹی کتاب. ٹھیک ہے، وہ جو ہے وہ مختلف نبیوں پر رسولوں پر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ نازل کی. قرآن مجید ان تمام آسمانی کتابوں میں آخری کتاب ہے. ٹھیک ہے، تمام کتابوں میں سے آخری کتاب جو ہے وہ قرآن مجید ہے. یہ کتاب اس وقت نازل ہونا شروع ہوئی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال تھی. اس وقت آپ غار حرا میں تھے. قرآن مجید تقریباً 23 برس میں مکمل نازل ہوا. کتنے برس میں؟ 23. یہ ایک مکمل اور جامع کتاب ہے. یہ مکمل ضابطہ حیات ہے. اس کی فضیلت سب کتابوں سے زیادہ ہے. اس کا ایک حرف پڑھنے سے 10 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے. یہ بار بار پڑھی جانے والی کتاب ہے. یہ کتاب لامحدود برکتوں کا مجموعہ ہے. یہ قیامت تک تمام انسانوں کے لیے رہنمائی اور ہدایت کا سرچشمہ ہے. ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ قرآن سیکھے اور اس پر عمل کرے. ٹھیک ہے بچوں، یہ ہمارا ایک مضمون ہے پسندیدہ کتاب قرآن مجید. اس کو آپ نے جس طرح یہ خوش خط لکھا ہوا ہے اچھا کر کے آپ نے لکھنا ہوگا. مارجن لائن لگا کے اوپر ہیڈنگ دے کے اچھا کر کے اس کو آپ نے اپنی نوٹ بک کے اوپر جو ہے وہ لکھنا بھی ہے اور یاد بھی کرنا ہے. اس کے بعد اب آپ آ جائیں اپنی ڈائری کی طرف. یہ آپ کی بیٹا ڈائری لکھی ہوئی ہے ڈے وائز کے حساب سے. دیکھیں لکھا ہوا ہے سب سے پہلے ہمارا یہ جو چیپٹر ہے اس کا جو اپنا لیکچر ہے یہ بدھ والے دن اپلوڈ ہوگا. جمعرات کو اس کی ڈائری ہوگی ریڈنگ سبق نمبر 8. ٹھیک ہے، یہ جو آج ہم نے سبق پڑھا ہے اس کی آپ نے جمعرات کو ریڈنگ کرنی ہوگی اچھے طریقے کے ساتھ، گھر میں کسی کو سنانی بھی ہوگی. جمعے والے دن الفاظ معنی پلس سوال نمبر 1 لکھیں اور یاد کریں. ٹھیک ہے، جمعے کو آپ نے اس کا الفاظ معنی جو میں نے ابھی کروائیں یہ والے اور سوال نمبر 1 پورا یہ آپ نے لکھنا بھی ہوگا اور یاد بھی کرنا ہوگا. پھر اسی طرح ہفتہ سوال نمبر 8 جملے. ٹھیک ہے، سوال نمبر جو 8 تھا ہمارا جملے، یہ صفحہ نمبر 41 پہ جملے جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ فی الحال چھوڑ دیں. یہ 4-5 جملے ہیں، یہ آپ نے خود بنانے ہوں گے. لفظ سن لیں. پہلا لفظ ہے مثل، عبرت، غنیمت، آفتاب، قلیل. یہ الفاظ ہیں، ان کے آپ نے جملے بنانے ہوں گے. ہفتے والے دن سوال نمبر 8 جملے لکھیں گے آپ.
اس کے بعد سوموار سوال نمبر 11. سوال نمبر 11 کیا ہے بیٹا؟ ہم نے ابھی کچھ لفظ کچھ جملے ایسے پڑھے ہیں. سوال نمبر 11 مرکب جملوں کو سادہ جملوں میں تبدیل کیا ہے. وہ جملے جو ہے وہ آپ نے سوموار والے دن اپنی نوٹ بک کے اوپر لکھنے ہوں گے. اس کے بعد منگل، ٹھیک ہے، مضمون میری پسندیدہ کتاب لکھیں اور یاد کریں. ٹھیک ہے، مضمون میری پسندیدہ کتاب لکھیں پلس یاد کریں. منگل والے دن آپ نے یہ مضمون پورا جو ہے وہ لکھنا بھی ہوگا اور یاد بھی کرنا ہوگا. ٹھیک ہے بیٹا، یہ آج کا ہمارا سبق بھی اور یہ مضمون بھی مکمل ہو رہا ہے. امید ہے کہ انشاءاللہ آپ اس کی اچھی تیاری بھی کریں گے اور اپنا خیال بھی رکھیں گے. والسلام.